السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 تاریخ سے پہلے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یوم عرفہ کا نام اس کو دیا گیا ہے، تو عرفے کے دن کا روزہ، تو جو حضرات حج پہ گئے ہوں، عرفات کے میدان میں موجود ہوں، وہ حضرات عرفے کا روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں عرفے کا روزہ نہیں رکھا، جیسا کہ یہ بات بخاری اور مسلم میں حضرت جو ام الفضل سے حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو حضرات حج پہ نہ گئے ہوں، اپنے اپنے ملک میں ہوں، اپنے اپنے مکان و مقام پہ ہو، ایسے حضرات جو ہے عرفے کا روزہ رکھیں گے۔ اس کی بڑی فضیلت احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفے کے دن کے روزے کے سلسلے میں میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ایک روزے کی وجہ سے، یہ روزہ رکھنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے 2 سال کے گناہوں کو بخش دے گا، گزشتہ 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اور وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور دوسری طرف اگر وہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہوں تو ان بندوں سے معذرت چاہنا، اور وہ بندے جن کی حق تلفی آپ نے اگر کی ہے تو وہ بھی معاف کرنا ضروری ہے، اور اگر گناہ کبیرہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں خاص طور پر ان گناہوں کے بارے میں توبہ کرنا ضروری ہے تاکہ گناہ کبیرہ معاف ہو۔ تو عرفے کے روزے کی وجہ سے جو گناہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اور اگر کسی کے گناہ نہ ہو تو علماء کہتے ہیں اس کے سلسلے میں امام نووی، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم اور دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ان گناہوں سے مراد جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ صغیرہ گناہ ہے، اور اگر کسی کے گناہ نہ ہو تو اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے، اور آنے والے 1 سال کے جو گناہ ہے، ابھی تو گناہ ہوئے نہیں، ان کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرفے کا روزہ جو بندہ سچے دل سے خلوص کے ساتھ رکھتا ہے، ایسے لوگوں کے اگر بشری تقاضے کی وجہ سے آنے والے 1 سال میں صغیرہ گناہ سرزد ہوں ان کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی سے، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا یہ روزہ سچا ہو، صحیح ہو، قابل قبول ہو، تو ان کو آئندہ 1 سال بھی اس بات کی توفیق ملے گی کہ گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اور اگر بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے گا، اور اگر گناہ نہیں کرتا ہے کوئی بندہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہاں پر بھائی اور بہنوں یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح ہم نے ماہ رمضان کے بارے میں یہ سنا، یہ توجہ دی کہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو عرفے کا روزہ اس سلسلے میں بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزے کے جو ارکان، روزے کے فرائض، روزے کے حقوق، روزے کے آداب، یعنی صبح جو ہے طلوع فجر سے لے کر شام میں غروب آفتاب تک جو ہے روزہ توڑنے والے اسباب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا، اور روزے کو توڑنے والی جو اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور اسی طرح روزے کے ثواب کو گھٹانے والے اسباب ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا، تو ان تمام باتوں کی پابندی یہاں پہ کی جائے۔ اب یہاں پر اس بات پہ بھی توجہ دیجیے، جب عرفے کا روزہ ہم اور آپ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے ہمارے نام اعمال کو دھو کر پاک و صاف کر دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں ہماری آپ کی محبت ڈالی جاتی ہے، لوگوں کے پاس عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ہماری اور آپ کی عزت ڈالی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، قبر میں راحت ملتی ہے، میدان محشر میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں ذلت سے نجات حاصل ہوتی ہے، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، جنت میں داخلہ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح بھائی اور بہنوں کس طرح آپ نے دیکھا کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کتنی بڑی بڑی فضیلتیں اور خوبیاں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ اگر
یہ عرفے کا روزہ اللہ کے پاس قبول ہو گیا، اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اگر ہمارے فرائض میں اگر کچھ کوتاہی ہو، یعنی اگر فرض روزوں میں کچھ کمی رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو روزہ ہے عرفے کا روزہ، ایسے جو نفل روزے ہیں، جو مسنون روزے ہیں، ان کے ثواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرض روزوں کی کمی جو اگر ہو تو اس کمی کو دور فرما کے بندے کو جو ہے نجات دلا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو روزے فرائض کے علاوہ ہیں، فرض روزوں کے علاوہ جو نفل عبادات، نفل روزے وغیرہ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسی محبت کرنے لگتا ہے کہ جو دعا مانگے وہ بندہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور جس برائی سے، دنیا کی تکلیف، آخرت کی تکلیف سے اگر وہ بندہ اللہ کے دربار میں کسی بھی تکلیف سے بچنے کے لیے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پناہ دے دیتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم نے دیکھ لیا کہ عرفے کے روزے کی فضیلت اور عرفے کے روزے کی برکت کیا ہوتی ہے۔ اب آتی ہے بات یہاں پر کہ عرفے کے روزے کی بات تو ہمارے سامنے آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عرفے کا دن یہ صرف روزے کے لیے مخصوص نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دن جو ہے عبادت اور استغفار، اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور دعا کا، ذکر و اذکار کا دن ہوتا ہے۔ اب اس کی جو دلیل ہمیں ملتی ہے وہ جو ہے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرفے کے دن جتنی بڑی تعداد میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے، وہ کسی اور دن نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہوا کہ عرفے کے دن چونکہ بندے اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے، پیارے بندے، پیاری بندیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ مسلمان راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر ان کے گناہوں کو جب معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، تو یہ بندے جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان کا نام جنت میں جانے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بہت بڑی بشارت یہ کس دن ہوتی ہے؟ یہ بشارت پیش کی جاتی ہے عرفے کے دن۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے جس کا تعلق عرفے کے دن سے ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو ہم جس کا ذکر کرنا چاہیں گے وہ ہے عرفے کے دن، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، توبہ کریں، دعا کریں، استغفار کریں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ روزے کے ساتھ ساتھ کثرت سے ذکر کریں۔ ذکر کا مطلب کہ مخصوص ذکر کے لیے بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کا نام لیجئے، کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افضل الذکر ہے، سب سے افضل ترین ذکر یہ ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ پڑھ سکتے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اور درود شریف جو آپ موقع ملے وہ اذکار آپ پڑھیں۔ اور بہت افضل جو ذکر ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ تمام اذکار آپ جتنا موقع ملے بیٹھ کر، اگر کہیں بیٹھ کر ذکر کرنے کا موقع ملا بیٹھ کے ذکر کریں، اگر کام میں مصروف ہے، ڈیوٹی میں ہے، تجارت میں، زراعت میں، کھیتی میں، کسی بھی کام میں، خواتین پکاتے ہوئے، بچوں کو سنبھالتے ہوئے، کسی بھی کام میں کوئی مصروف، جہاں جس کو موقع ملے کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پیش کی ہے وہ ہے ترمذی میں جو حدیث ہمیں ملتی کہ ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سے اور عمر بن شعیب سے حدیث جو مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا اگر کچھ ہوتی ہے تو وہ ہے عرفے کی دعا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اثر رکھنے والی، زیادہ فائدہ دینے والی، جلد قبول ہونے والی، اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کو پسند ہونے والی اور ہمیں کامیابی تک پہنچانے والی دعا ہوتی، وہ کیا ہے؟ عرفے کی دعا۔ ہمیں چاہیے کہ جو دعائیں ہمیں یاد ہیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اور دعاؤں کی کتابیں جو ہمیں ملتی ہیں، تو ان کتابوں کے اندر ہم دیکھیں، اور اگر زبانی یاد ہے دعا کریں، اور اگر دعائیں زبانی یاد نہیں کتابوں کے اندر دیکھ کے پڑھیں، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم دعا کرنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے نبی جو حدیث پیش فرماتے، حدیث ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعا اگر کچھ ہے تو عرفے کے دن کی دعا ہے۔ اور پیارے نبی نے ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو افضل ترین الفاظ جو آپ نے ادا کیے تھے ان کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ خیر ما قلت والنبیون من قبلی، کہ میں نے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے جو تسبیح پڑھی تھی، جو توحید کے کلمات کو ادا کیا تھا، وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل کلمات کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں عرفات کے دن جو ہے، عرفے کے دن یہ دعا بھی، یہ الفاظ بھی پڑھے جائیں دوسرے اذکار کے ساتھ ساتھ، کثرت سے یہ ذکر بھی آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ اس ذکر کو بھی بار بار دہرا کر اجر و ثواب اور فضیلت حاصل کریں۔ اور یہاں پر بھائی اور بہنوں، جب دعا کا ذکر آیا تو آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان دنیا میں بھی کامیابی
چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین دعا ہمیں سکھاتے ہیں، جو بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہترین دعا ہے جو اکثر ہمارے اور آپ کی زبانوں پہ دعا رہتی ہے، تو اس دعا کو بھی کثرت سے آپ پڑھا کریں۔ اور یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ دعا کے لیے عربی زبان ضروری نہیں ہے۔ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ عرفے کے دن دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن آپ اس بات کے پیچھے نہ پڑ جائیں بس عربی کتابوں کو دیکھیں، عربی میں ڈھونڈیں، ضروری نہیں۔ عربی دعائیں ضرور پڑھیے آپ ماشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل سے نکلنے والی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون کون سی بھلائیاں چاہتے ہیں، کس کس پریشانی سے، کس مشکل سے، کس تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی کون کون سی بھلائی آپ چاہتے ہیں، کن کن برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جہنم سے نجات کی دعا کیجئے، جنت میں داخلے کی دعا کیجئے۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے، مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے، اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سارے مریض جو کہ بیمار، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کیجیے۔ بہت سارے مرحومین جو گزشتہ سال ہمارے اور آپ کے درمیان موجود تھے، جن کو ہم نے دیکھا ہوگا، جن سے ملاقات کی ہوگی، جن سے آپ جو ہے ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی، سلام دعا جن سے ہو رہی تھی، لیکن اب وہ نہیں۔ اور ہم جس طرح آج کسی کے ساتھ سلام دعا کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہ آنے والا عرفہ آنے تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، پتہ نہیں۔ اس طریقے سے جو ہے ہم ان کو نہ بھلائیں جو گزشتہ ہمارے سامنے موجود تھے، اب ان کا شمار مرحومین میں ہو رہا ہے، چاہے مرد و خواتین ہوں، یعنی یا بچے بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے حق میں بھی رحمت کی، مغفرت کی اور قبر کے عذاب سے نجات کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں۔ اسی طرح وہ بہت سارے مسلمان جو مظلوم آج بھی جو ہے ظالموں کے ہاتھوں پر ان پر ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہے، پریشان حال ہیں، تو ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ ان کے اوپر سے اللہ رب العالمین جو ہے ان ظلم کو ہٹا دے، ان کی حفاظت فرمائے، دعا کیجیے۔ اور مسلمان مرد و خواتین کی جانوں کی، مالوں کی، خونوں کی، عزتوں کی، آبروؤں کی، مساجد کی جو بھی ہیں، ان کے تحفظ کی دعا کیجیے اور دین اسلام کی سربلندی کے سلسلے میں دعا کرتے رہیے۔ اس طرح جو عرفے کے دن جو دعا آپ مانگ سکتے ہو مانگ کے ضرور استفادہ کریں۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم نے عرفے کے بارے میں بتا دیا، عرفے کے دن بھی کہ 5 وقت جو فرض نماز ہے ان کی پابندی کریں، عرفے کا روزہ رکھیں اور دعا بھی کریں، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور پیارے نبی پر درود پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اس طرح نیک کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔